والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا هاشمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين میرے محترم اور پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو کوئی بندہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں۔ میں اکثر اور بیشتر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ بہت زیادہ فضولیات بکتی رہتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ، یعنی کہ ہماری زبان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لگائی بجائی کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر کی ادھر لگا رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ، یعنی کہ اس زبان کا ناجائز استعمال بھرپور طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم کو ایک روز دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے ہم کو رخصت ہو جانا ہے، لہٰذا ہم کو وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لینا چاہیے تاکہ قیامت کے روز ہمیں کسی قسم کی رسوائی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو لہٰذا ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کا جائز استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا ہو جائے اللہ کی بارگاہ سے، اور ذکر اللہ ہم لوگ اپنی زبان سے جاری اور ساری رکھا کریں۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، جتنا زیادہ ہم لوگ اپنی زندگی کو آخرت کے نفع کے لیے استعمال کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ ہماری ذات کو فائدہ ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی رضا کو حاصل کر لینا، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لینا۔ جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی رضا کو حاصل کر لیا، خوشنودی کو حاصل کر لیا، یعنی کہ وہ مقاصد میں لگ گیا، جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اور جو بندہ دنیا میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، اس مقصد کو اگر ہم نے پورا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور اگر ہم دنیا میں آ کر دنیا دار ہو جائیں گے تو میرے بھائیوں اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، خسران ہے، اور دونوں جہاں کا بہت زبردست نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ آخرت ہماری بہتر سے بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا وہ انشاءاللہ اس کی جزا کی صورت میں جنت کو حاصل کر لے گا، اور جو برے عمل کرے گا اس کی سزا کی صورت میں دوزخ کو حاصل کرے گا۔ لہٰذا اب آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے، ہر مسلمان کی مرضی ہے، قرآن آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، حدیث آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، لہٰذا اللہ رسول کا فرمانان ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر ہے۔ جو اللہ رسول کی فرما برداری مکمل طور پر کرے گا وہ انشاءاللہ جزا کی صورت میں جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور جو اپنی من چاہی زندگی گزارے گا، رب چاہی زندگی نہیں گزارے گا، مصطفیٰ چاہی زندگی نہیں گزارے گا، تو وہ گویا کہ وہ اپنے لیے دوزخ کا انتظام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، آپ کو جو زندگی مل گئی ہے، آپ کو یا مجھ کو جو زندگی ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس نعمت کا
فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے جن کاموں کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اور جن کاموں سے ہم کو روکا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں تو اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، ورنہ میرے بھائیو ہمارے لیے شامت کھڑی بھی ہے گی۔ اگر ہم لوگوں نے اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور تابعداری نہیں کری تو ہمارے لیے نقصان اور خسران اور دونوں جہاں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو لہذا دنیا کی محبت جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی ہے۔ ہم اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، اچھے کاموں کو چھوڑ دیا، صلاۃ و سنت کو چھوڑ دیا، اچھے اجتماعات کو چھوڑ دیا، ہم نے اچھی باتوں کو چھوڑ دیا۔ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے، اس دنیا کے دھوکے میں آ جانے کی وجہ سے ہم مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، ریال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ڈے نائٹ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اوور ٹائم کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط نہیں ہیں، یہ صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، مگر میرے بھائیوں ہم نے مطلب کہ آخرت کو فراموش کیوں کر دیا؟ ہم نے نمازوں کو فراموش کیوں کر دیا؟ ہم نے جماعت کو فراموش کیوں کر دیا؟ اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، مسجد سے منادی بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، سجود کے لیے آ جاؤ، رکوع کے لیے آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کے لیے آ جاؤ، مگر میرے بھائیوں لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کے کان پر جوئی تک نہیں رنگ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے کام دھندوں میں مشغول ہوتے ہیں، گویا کہ نماز ان پر معاذ اللہ استغفر اللہ فرض ہی نہیں ہے، یعنی کہ گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے میرے بھائیوں نماز کو چھوڑ دینا۔ آج کتنے مسلمان بھائی بہن ایسی ہیں میرے بھائیوں وہ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ سردی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے اور ہمارے گھر میں گیزر نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یا مسجدوں کے اندر جو ہمارے علاقے کی مسجد ہے نا وہاں پر بھی گیزر نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ میرے بھائیوں وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اور جماعت کا ٹائم نکل جاتا ہے، پورا نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ یارو ذرا سوچو کتنا بڑا لاس ہو گیا، آخرت کا نقصان ہو گیا، لیکن کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یارو اگر آپ کی علاقے کی مسجد کے اندر ٹھنڈا پانی ہے پھر بھی یعنی کہ میرے بھائیوں آپ کو چاہیے کہ اپنی مسجد میں جا کر آپ صبر کر لیجئے میرے بھائیوں، اور صبر کے ساتھ وضو فرما لیجئے، وضو فرما کر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فرما لیجئے۔ یعنی کہ مشقتیں تو ہیں، سردی کی مشقتیں، گرمی کی مشقتیں اور دوسری دشواریاں اور مشکلات کا سامنا تو اس زندگی کے اندر آپ کو اور مجھ کو اس کا واسطہ تو پڑے گا میرے بھائیوں، لیکن یہ کہ آج صبر کے ساتھ ہم لوگ اگر نمازوں کا اہتمام کریں گے، اچھے کاموں کا اہتمام کریں گے، اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر ہم اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو بجا لائیں گے تو میرے بھائیوں ہم اس زمین کے اندر جب جائیں گے تو سکون اور راحت کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ پیارے مصطفیٰ کی عنایتوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے جلووں کے ساتھ رہیں گے، ان کی یادوں کے ساتھ رہیں گے، ان کی محبتوں کے ساتھ رہیں گے، اور ان کی زیارتوں دیداروں کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہمارا معاملہ، ہماری زندگی، ہماری عمر اور ہماری تمام کی تمام عمر جو ہے وہ اللہ رسول کی یاد میں گزر جائے۔ یارو آپ ذرا سوچو، اپنے آپ کو کھنگالو کہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں، کیا اللہ رسول کی فرما برداری کے مطابق زندگی ہماری گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ ٹوٹلی طور پر ہم دنیا دار ہو گئے، جبکہ ہم کو اس دنیا سے روکا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں روکا ہے مصطفیٰ پاک نے کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں مت سجانا، اپنے دل کے اندر اس دنیا کی محبت کو مت رکھنا۔ جو دنیا دار ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکال لو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک راستے سے گزر فرما رہے تھے، راستے میں ایک شخص تھا، زارو قطار رو رہا تھا، اشک باری کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اچھا گمان کرتے ہوئے، اچھا اس نے ظن رکھتے ہوئے اب چلے گئے۔ دوبارہ جب آ رہے تھے تو وہ بندہ اسی طریقے سے زارو قطار رو رہا تھا، اشک باری کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اچھا گمان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ تیرا بندہ مغفرت طلب کر رہا ہے، تجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے، تو اس کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ یہ مجھ سے مغفرت ہی تو طلب نہیں کر رہا، بخشش ہی تو طلب نہیں کر رہا، یہ آخرت کی خیر نہیں مانگ رہا، یہ ایمان کی سلامتی نہیں مانگ رہا، یہ آخرت کی بھلائی نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ دنیا کی محبت مانگ رہا ہے، دنیا کی مال و متاع، دنیا کا مال و اسباب مانگ رہا ہے، دنیا کے عیش و آسائش مانگ رہا ہے۔ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اگر یہ اتنا روئے کہ آنکھوں کے ذریعے سے اس کا دماغ نکل آئے،
اور اتنا ہاتھوں کو بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائے، پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ دیکھا آپ نے، یعنی کہ وہ دنیا کی محبت کرنے والے کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، نہ دنیا دی جائے گی نہ آخرت دی جائے گی، کیونکہ وہ آخرت طلب ہی نہیں کر رہا۔ ہاں اگر وہ آخرت طلب کرتا ہوتا، آخرت کی خیر مانگ رہا ہوتا، نمازوں پر استقامت مانگ رہا ہوتا، نمازوں کی بھیک مانگ رہا ہوتا، ماں باپ کی فرما برداری کی بھیک مانگ رہا ہوتا، اور اس کے حلال کی بھیک مانگ رہا ہوتا، ہر اچھے کام کی بھیک مانگ رہا ہوتا، ہر برے کام سے نجات مانگ رہا ہوتا، تو اللہ ضرور دنیا اور آخرت اس کو عطا فرماتا۔ لیکن فقط وہ دنیا مانگ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور فرما دیا، اے موسیٰ دنیا کی محبت میں مشغول مت ہونا، میرے نزدیک میری بارگاہ میں دنیا کی محبت سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آج اس دنیا کی محبت کے اندر آپ میں ہر کوئی کس و باشد مبتلا ہے گا، اور محبت کی وجہ سے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار ہو رہا ہے، خون ریزیاں ہو رہی ہیں، بدنگاہی ہو رہی ہیں، اٹھایا جا رہا ہے، ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کڈنیپنگ ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا کی وجہ سے، اس دنیا کی وجہ سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی ہے، اور ہمیں جتنا زیادہ دنیا کی محبت سے روکا جا رہا ہے اتنا ہی ہم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں۔ یارو ایسا مت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت 5 سے محبت کرے گی، 5 کو بھول جائے گی، وہ دنیا سے محبت کرے گی، آخرت کو بھول جائے گی، وہ مال سے محبت کرے گی اور حساب کو بھول جائے گی، وہ مخلوق سے محبت کرے گی، خالق کو بھول جائے گی، وہ گناہوں سے محبت کرے گی، توبہ کو بھول جائے گی، اور وہ مکانوں سے اور وہ پلاٹوں سے اور وہ دکانوں سے اور وہ فلیٹوں سے، بڑے بڑے محلات سے وہ محبت کرے گی، مگر قبروں کو بھول جائے گی۔ جس قبر میں آپ کو مجھ کو جانا ہے ہم نے اس کو فراموش کر دیا، ہم نے بھلا دیا۔ ان قریب آپ کو مجھ کو غسلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، اور کاندھوں پر لاد کر منو مٹی تلے ہمیں قبر کی آغوش میں اتار دیا جائے گا۔ یارو آپ کے پاس اگر نمازیں نہ ہوئی، اچھے کام نہ ہوئے، اور معصیت بھری زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چل بسے، تو یارو پھنس جاؤ گے، آپ چوڑے میں پھنس جاؤ گے، اور نجات ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں آج ہماری ذریت جو ہے، آج ہماری جو نسل ہے، آج ہمارے جو مسلمان بھائی لوگ ہیں، وہ ٹوٹلی طور پر دنیا کی محبت میں مستغرق ہو گئے، ڈوب گئے، ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا، بس کمانا نظر آتا ہے، بس چھاپنا نظر آتا ہے، بس 2 کا 4 کرنا نظر آتا ہے، 8 کا 16 کرنا نظر آتا ہے۔ دنیا کے پیچھے اندھے بن کر، نابینا بن کر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آج آپ میں سے کون ایسا ہے جو پراپر طریقے سے روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو، لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آتا، بہت کم۔ ہمارے گھر کے اندر دیکھ لو، باہر دیکھ لو، گلی محلوں میں دیکھ لو، اڑوس پڑوس میں دیکھ لو، آفس میں دیکھ لو، کمپنی کارخانوں میں دیکھ لو، سب کے سب محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، خدا مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر حالت یہ ہو چکی ہے نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یارو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرو اور دنیا کے لالچی مت بنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور وہ قیامت کے روز ان کو آخرت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یارو دیکھ لو، ان 4 باتوں کی لپیٹ میں اگر آپ آ رہے ہو تو اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دو، کیونکہ میرے بھائیو آپ کو مجھ کو دنیا میں مستقل نہیں رہنا، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، آج نہیں تو کل، آنے والا ہفتہ، آنے والا مہینہ، آنے والا سال، کبھی تو کوئی دن ایسا آئے گا، کوئی رات ایسی آئے گی جب ہم کو مرحوم کہہ کر پکارا جائے گا۔ دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہوگا، سارے ہلا گلا ہو رہا ہوگا، خوب غل غپاڑا ہو رہا ہوگا، دنگا مستی دنیا کے اندر ہو رہی ہوگی، موج مستیاں ہو رہی ہوں گی، سیر سپاٹے ہو رہے ہوں گے، اور خوب گھما پھرا جا رہا ہوگا، آپ کی گیدرنگ والے دوست یار سب کے سب مزے سے زندگی گزار رہے ہوں گے، مگر اس دنیا میں آپ نہیں ہوگے، آپ قبر کی رونق بن چکے ہوگے۔ اب ذرا سوچو، اب آپ حضرت
منکر نکیر کے ساتھ ہوگے اور آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہوں گے. مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. آپ سے پوچھا جائے گا کیا ان سوالات کی آپ نے تیاریاں کر لی ہیں؟ ہم میں سے کسی ایک نے بھی تیاریاں نہیں کری ہیں. ہمیں تو فکر یہی لگی رہتی ہے کل آفس جانا ہے، کل جاب پر جانا ہے، باس نے بلایا ہے اتنے بجے، میرے آفیسر نے بلایا ہے اتنے بجے، مجھے کارڈ پنچ کرنا ہے، مجھے دستخط کرنی ہے، مجھے سگنیچر کرنا ہے، اٹینڈنس لگانی ہے اپنی. یعنی کہ یہی فکر کھائی جا رہی ہوتی ہے. اسی فکر میں ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں اور جلدی سے اچھا ناشتہ ہم لوگ کرتے ہیں، کرا کر مطلب یہ جا اور وہ جا. یا اگر گھر پہ دیر ہو رہی ہوتی جانے کی تو گھر پہ ناشتہ نہیں کرتے، پھر وہ بازار میں کر لیتے یا پھر وہاں پر پہنچ کر وہاں پر کر لیا جاتا ہے. اتنی فکر ہوتی ہے میرے بھائی اپنی نوکری بچانے کی، اپنی سیلریوں کو اونچا کرنے کی، اپنا عہدہ اونچا کرنے کے لیے. میرے بھائیو اس قدر ہم لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، خوشامد خوریاں کرتے ہیں، آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، مگر رب العزت کی اطاعت کرنے میں ہم لوگ کمی کرتے ہیں. جس رب نے آپ کو پیدا کیا، مجھ کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، آپ کے بدن کے اعضاؤں کو پیدا کیا کہ اس کے ذریعے سے آپ رب کی رضا کو حاصل کریں، مگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے بدن کے اعضاؤں کے ذریعے سے اپنے باس کی رضا چاہی، اپنے آفیسر کی رضا چاہی، اپنے جس کے ماتحت آپ ہیں اس کی رضا آپ نے چاہی، مگر رب کی رضا نہیں چاہی. آپ پڑے سوتے رہ گئے، فجر میں ظہر اثر غفلت میں گزار دی، عشاء مغرب غفلت میں گزار دی. کیا یہ نہیں لکھا جا رہا؟ کیا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا آپ کے اندر سرخاب کے پر ہیں؟ کیا آپ کو ایسی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ، قیامت کے روز ایک ایک بات کا حساب کتاب ہوگا، نہیں چھوڑا جائے گا. 4 سوال پوچھے جائیں گے. عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. یارو نہیں چھوڑا جائے گا. سود کمایا تھا، کیا رشوت کمایا تھا، کیا اندھی چلائی تھی، کیا دھوکہ فریب اور فراڈ سے تم نے کام لیا تھا، یہ سارا پوچھا جائے گا. اور پھر بندہ کچھ بتا نہ سکے گا، منہ پہ سیل لگا دی جائے گی. اے بندے اگر تم منہ سے نہیں بولتا ہے تو نہ بول، تیرے بدن کے اعضاء بولیں گے. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ بدن کے اعضاؤں کو قوت گویائی عطا فرما دے گا. آپ کے کان بولیں گے، آپ کا دل بولے گا، آپ کا ہاتھ بولے گا، بدن کے اعضاء آپ کی شکایتیں کریں گے، پول پٹیاں کھول رہے ہوں گے، راز فاش کر رہے ہوں گے، اور آپ نگاہ نیچی کیے ہوئے ہوں گے اور پھر سوچ رہے ہوں گے ہائے اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سارے طریقے ہیں اگلوانے کے. تو یارو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ڈر کر اللہ رسول کی اطاعت کرو. دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو غرق نہ کرو. یہ دنیا کی محبت صرف اور صرف اس کا جو انجام ہے وہ صرف ہلاکت ہے اور بربادی ہے اور تباہی ہے. میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر فرما رہے تھے. ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے قبول فرما لیا، اپنے ساتھ رکھنے لگے اس کو، اور آپ جاتے وہاں وہ آپ کے ساتھ جا رہا تھا. راستے میں ایک دریا آیا، وہاں پر دسترخوان بچھایا، وہاں پر ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دسترخوان پر رکھی. ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک روٹی آپ نے کھا لی، فقط ایک روٹی بچی. آپ نے کہا کہ میں پانی پی کر دریا میں سے آتا ہوں. جب آپ آئے تو وہ روٹی غائب تھی، لاپتہ تھی. وہ آپ نے پوچھا اس بندے سے کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو نہیں معلوم. اب بتائیے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ کو کہاں گئی، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کو انجیل عطا فرمائی گئی. آپ تو دلوں کی بھی بات جان لیتے ہیں، آپ کے اندر کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. مگر آپ اس کے منہ سے گلوانا چاہتے تھے کہ بھائی وہ روٹی کہاں ہے. اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لے کے آگے چلے. راستے میں جنگل پڑا. جنگل میں دیکھا کہ ایک ہرن 2 بچوں کے ساتھ جا رہی تھی. ایک بچے کو بلایا، اے ہرنی کا بچہ ادھر آ. وہ آیا، آپ کی خدمت میں قدموں میں آیا. آپ نے اس کو اپنے خنجر سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرا اور اس کا گوشت بنایا، بھون کر خود بھی کھایا، اس کو بھی کھلایا. پھر اس کو ہڈیاں جمع کری اور اس کو رخصت کر دیا کہ جا اپنی ماں کے ساتھ چلا جا. اب چنانچہ پھر اس کو کہا کہ دیکھو جس رب العزت نے مجھ کو یہ معجزہ عطا فرمایا اور تم کو یہ معجزہ دکھایا، تم یہ بتاؤ کہ وہ روٹی کہاں ہے. اس کا میں واسطہ دیتا ہوں رب العزت کا، روٹی کہاں ہے. اگلوانا چاہ رہے تھے مگر وہ اگل کے نہیں دے رہا تھا. ایک جھوٹ پر 100 جھوٹ بندہ بولتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، ساری زندگی جھوٹ جھوٹ جھوٹ. ہماری جو بنیاد کھڑی ہو رہی ہے ہماری زندگی کی، یعنی کہ میرے بھائیوں وہ بنیاد جو ہے نا وہ جھوٹ پر، یعنی کہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے ہماری.
یہ حال ہے ہمارا. اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور مصطفیٰ پاک نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جاتا ہے. ہمیں کسی بات کا ڈر خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر گناہ کو گناہ سمجھتے ہوتے تو مسجد میں نظر آتے، گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہوتے تو بد نگاہی سے بچتے، گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہوتے تو گالم گلوچ نہیں نکلتی، گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہوتے تو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہوتے تو سدھرے بھی ہوتے، گناہوں سے باز آ چکے بھی ہوتے. مگر وہ بندہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو لیا اور آگے چلے. جب آگے چلے ایک جھیل آ گئی، ایک بڑا سا ایک دریا آ گیا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا بطور معجزہ، آپ اس پر چلتے چلے گئے، آپ کی برکت سے وہ بھی چلتا چلا گیا. جب اس کو عبور کر لیا آپ نے فرمایا جس رب العزت نے مجھ کو یہ معجزہ عطا فرمایا اور تجھ کو یہ معجزہ دکھایا، میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ روٹی کہاں ہے. وہ کہنے لگا حضور میں نے کہا تو ہے نا آپ کو، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا. اب چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نروس ہو رہے تھے، افسوس کر رہے تھے کہ کتنا لالچی شخص ہے یہ. وہ یہ ڈر رہا تھا کہ اگر وہ روٹی جو ہے اگر میں نے اس کو واضح کر دیا تو پھر آدھا میں کھا لوں گا، آدھا یہ کھا لیں گے، تو آدھا ان کے پیٹ میں کیوں جائے، پورا کا پورا میرے پیٹ میں آ جائے. ارے جا تو ایسے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بزرگوار ہیں، بھلے میں اپنی جوانی اپنی زندگی قربان کر دوں انبیاء کرام پر اور نبیوں پر، اپنے خاص مصطفیٰ کے اوپر اپنی زندگی اپنے بال بچوں کی زندگیاں قربان کر دوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا اس کا. تو لیکن وہ روٹی کو چھپا رہا ہے میرے بھائیو، روٹی کو چھپا رہا ہے. بہرحال جب آگے گئے ایک جگہ پر آپ بیٹھ گئے، اس کو بھی بٹھالا. پھر آپ نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی، 3 ڈھیریاں بنائی، 1 2 3 ڈھیریاں بنائی. اور پھر آپ نے کہا کہ اے مٹی سونا بن جاؤ. اللہ کا نبی ہے بھائی، اللہ کا رسول ہے بھائی. اللہ کے رسول میں کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، جو کہہ دیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. انبیاء تو ویسے ہی پہلے سے اللہ کے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ہیں، سمجھا. تو بہرحال میرے بھائیو اب یعنی کہ جب وہ ڈھیری بن گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص سن، 1 ڈھیری تیری ہو گئی اور 1 ڈھیری میری ہو گئی اور 1 ڈھیری اس کی ہو گئی جس کے پاس تیسری روٹی ہے. وہ لالچی بول پڑا ارے حضور میرے پاس ہے وہ روٹی، میرے پاس ہے وہ روٹی. دیکھا آپ نے کتنا لالچی تھا وہ. عیسیٰ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا تینوں رکھ لے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک مٹی کا ڈھیلا اور روپیہ پیسہ برابر ہے، دونوں برابر ہیں ان کے نزدیک. کہا کہ یہ تینوں کے تینوں ڈھیریاں تو رکھ لے. اور آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے. جب چلے گئے تو وہاں سے دیکھا کہ 2 بندے آ رہے تھے، سناٹا تھا، سنسان تھا، بیابان تھا. جب وہ 2 بندے آ رہے تھے قریب آئے، دیکھا کہ اوہو بڑا مالدار بندہ بیٹھا ہے، 3 ڈھیریاں سونے کی پڑی ہوئی ہیں گی. وہ اپنے پلاننگ بنانے لگے، اس بندے کو مار دیا جائے تو 3 ڈھیریاں ہمارے پاس آ جائیں گی، آدھا 1.5 یعنی کہ آپس میں بانٹ لیا جائے گا. اس نے مطلب یہ کہ وہ بھانپ لیا کہ میرے خلاف پلاننگ بنائی جا رہی ہے کہ مجھ کو قتل کرنے کی. اس نے بھانپ لیا تو اس نے کہا کہ بھائی تم پلاننگ کیوں بنا رہے ہو، مجھ کو قتل کرنے کی 3 ہے نا، 1 میری ہو گئی، 1 تیری ہوگی، 1 تیری ہو گئی. صحیح ہے، ہاں صحیح ہے بھائی، یہ صحیح ہے. اب چنانچہ وہ تینوں کے تینوں بیٹھے. وہ جو 2 آئے تھے نا ان میں سے ایک کو کہا کہ یار ایسا کر کہ تو کھانا وانا لے کر آ، ذرا منڈائز کریں، کھانا وانا کھائے، اس کے بعد جو ہے نا پھر آپس میں بانٹ لیں گے، تو اپنا اپنے راستے پر چل پڑے گا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے نا وہ روٹی لینے کے لیے گیا ہوٹل، وہ ہوٹل گیا سالن لینے کے لیے. اب راستے میں وہ پلاننگ کرتا ہوا جا رہا. لالچی جو ہوتے ہیں، آپ بھی لالچی میں بھی لالچی، یعنی کہ نماز کو چھوڑ دیا، کام پر جا رہے ہیں. رسول پاک نے فرمایا جو فجر کی نماز کو جاتا ہے وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے، اور جو بغیر نماز فجر پڑھے کام دھندے پر جاتا ہے، اپنے مال کمانے کے لیے جاتا ہے، تو وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ نہیں، وہ شیطان کے ساتھ جاتا ہے گا. دیکھا آپ نے. اب یعنی کہ وہ لالچی تھا، جانے والا جو ہوٹل جو جا رہا تھا وہ بھی لالچی، یہ بھی لالچی. وہ پلاننگ بناتا ہوا جا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کے اندر زہر ملا دوں، اور زہر ملا دوں گا نا تو کیا ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ تینوں کی تینوں ڈھیریاں میرے قبضے میں آ جائیں گی، میرے ہولڈ سولڈ میں آ جائے گی. جیسے کہ آج کتنے لوگ جو ہیں اپنے باپ کا قتل کر دیتے ہیں، اپنے بھائی کا قتل کر دیتے ہیں، یعنی کہ صفائی ہنسی سے مٹا دیا جاتا ہے، اگر خود نہیں کرتے تو کروا دیا جاتا ہے. ایسی نوبت آ چکی ہے میرے بھائیوں، ضمیر مر چکا ہے اور سفید ہو چکا ہے خون. اس وقت یہ حالت ہو چکی ہے. بہرحال وہ جا رہا تھا پلاننگ بناتے ہوئے کہ کیوں نہ میں اس کے اندر زہر ملا دوں. اس نے کھانا لیا، اس میں زہر ملایا، ملانے کے بعد خوشی خوشی آ رہا ہے کہ چلو
اب تو یعنی کہ وہ مر جائیں گے اور اس کے بعد میں تینوں ڈھیریاں لے جاؤں گا، عیش کروں گا، موج مستیاں کروں گا، نفسانی خواہشات کو پورا کروں گا، جو نفسانی خواہشات ابھی رہتی ہیں نا اس کو بھی دھڑلے کے ساتھ میں کروں گا۔ یہاں یہ پلاننگ بنا رہے ہیں، یہ آئے گا نا تو ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے۔ کیوں دے بھائی اس کو حصہ، کیوں حصہ دار بنائے اس کو؟ ہم اس کو قتل کر دیں گے، 1.5 دن رکھ لیں گے ہم دونوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آنے دو اس کو۔ اب چنانچہ اس کی پلاننگ کیا، اس کی پلاننگ کیا، آپ نے سن لی۔ اب وہ آیا، جیسے ہی وہ آیا ان دونوں نے اس پر حلہ بول دیا، خنجر نکالا اور تن سے گردن جدا کر دی، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب ٹھاٹ بانٹ کر، پھلتی مار کر، چوکڑی مار کر بیٹھ گئے، چلو اب منڈائی تھوڑی کر لیں۔ اب تو جب کھانا کھانے لگے نا، 2-4 لقمے کھائے تھے، زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا، دھڑام سے وہ گر پڑے اور وہ ان کی قبض سے انسری سے پرواز کر گئی، ایکسپائر ہو گئے۔ اور وہ تینوں ڈھیریاں سونے کی بڑی بڑی وہ ایسی دھری کی دھری رہ گئیں اور 3 لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی یہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب گزر ہوا تو وہ راستے میں اس جگہ پر 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، دیکھو یہ ہے دنیا، اس سے بچتے رہنا، اس سے بچتے رہنا میرے بھائیو، اس سے نہ آپ بچو گے نہ میں بچوں گا، صحیح بتلا رہا ہوں میں۔ ہم دونوں کے دونوں لالچی لوگ ہیں، ہم لوگ کبھی نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے فجر میں۔ دیکھ لیجیے گا فجر جب ہو، دیکھ لیجیے گا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیجیے، جب فجر کا وقت آئے گا نا آپ نہیں اٹھو گے، دیکھنا۔ ہاں کام پر جانے کے لیے ہبڑ دبڑ ہو، فوراً آپ ٹائم دیکھ رہے ہوگے، اور زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اگر تھوڑا بھی ٹائم ہوا نا نماز کے لیے تو وہ تھوڑا ٹائم آپ اپنے جانے کی تیاری پہ لگاؤ گے، نماز کے لیے مطلب نہیں لگاؤ گے۔ اتنے بے باک ہو گئے آج کے لوگ، خدا سے ٹکر لینے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے مد مقابل، استغفر اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ دیکھا آپ نے قبروں کا منہ دیکھا، مر گئے، مر مٹ کے خلاص ہو گئے، تمہارا وجود ختم ہو گیا۔ آج تمہارا وجود کیڑے مکوڑوں کے سپرد ہو گیا، آج تمہارے وجود کو کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمہارا جسم گلنے لگا، سڑنے لگا، بوسیدہ ہو گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کا تحت تمہارا جسم صفائی ہستی سے مٹ گیا، تم خود مٹ گئے اور مٹ گیا جسم۔ اب قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز نہ پڑھنے کا جو جرم تھا، جو عذاب تھا، اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی، زانیہ عورت تھی، وہ آ گئی کہنے لگی، حضور یا نبی اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، زناکاری ہو گئی، بدکاری ہو گئی، اور جو پیدائش ہوئی میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، میں ڈبل مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ ایک تو مجھ سے خطا ہو گئی، پھر جو پیدائش ہوئی میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ ذرا اللہ کی بارگاہ میں میری سوری کروا لیجئے، معافی کروا لیجئے، مغفرت کروا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور جلال میں آنے کے بعد آپ نے فرمایا، اٹھو یہاں سے، اٹھو 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 اور نکل لو یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست کی وجہ سے مجھ پر بھی کوئی عذاب کی چھینٹیں نہ آ جائیں، نکلو یہاں سے۔ اب چنانچہ وہ روتی روتی ہوئی چلے گئی۔ جب وہ چلے گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر جبرائیل امین بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، جبریل امین اللہ کا پیغام فرما رہے ہیں، اے موسیٰ کہ آپ کے نزدیک علیہ السلام، کہ آپ کے نزدیک اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھلا اس سے بڑا اور گناہ کون سا ہو سکتا ہے بھائی؟ بدکاری کرنا اور پھر اس کے بعد پیدائش ہونا، اس کو قتل کر دینا، اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جبریل امین اللہ کا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو سنایا وہ یہ کہ ایک نماز کو بھی چھوڑ دینے کا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے۔ بتائیے، ایک نماز کو بھی چھوڑ دینے کا گناہ اس سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اگرچہ شراب پینا، زنا کرنا، قتل کرنا اور سود کھانا، رشوت کھانا، ناجائز کھانا یا کوئی بھی گناہ ہو، قصب و باشد، میرے بھائیوں سب گناہ ہے، مگر سارے گناہوں کا بڑا گناہ جو ہے کسی بھی ایک نماز کو چھوڑ دینے کا گناہ ہے۔ یہاں تو 5 نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، یہاں تو مہینے بھر کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، یہاں تو سال بھر کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، نہ یہاں تو 2-2 5-5 سال کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں۔
کتنے ایسے بوڑھے اور بڈھے کھسٹ ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، اور ان کو نماز پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ پیٹ میں آنت بچی ہے، نہ منہ میں دان بچا ہے، بس ان کو اگر دیکھو تو وہ اسنوکر کے اڈے پر نظر آئیں گے، وہ ڈبو کے اڈوں پر نظر آئیں گے، تماشائی بنے ہوں گے یا وہ کھلاڑی بنے ہوئے ہوں گے۔ نماز کا کوئی کسی کو احساس نہیں ہوگا، گالیاں بکرے ہوں گے، مشورے دے رہے ہوں گے، ایسی چال چل ویسی چال چل، ابے ہار جائے گا، ابے گالی بکر اس کو سمجھایا جا رہا ہوگا۔ یہ حال ہو چکا ہے میرے بھائیوں، نہ بڑا ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ، نہ چھوٹا ٹھیک ہے، نہ میں ٹھیک ہوں نہ آپ ٹھیک ہو۔ اس وقت یہ حالت ہو چکی ہے، کس کو سمجھاؤ، کس کو جا کر بتاؤ کہ میرے بھائیوں سدھر جاؤ، باز آ جاؤ۔ خوف خدا ہی نہیں رہا ذرہ برابر بھی۔ چلو تھوڑا بہت خوف خدا تو ہوتا، ہم مسجد میں نظر تو آ جاتے، اجتماعات میں نظر تو آ جاتے، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں نظر آ جاتے، علماء اکرام اپنی مساجد کے اندر درس قرآن دیتے ہیں وہاں نظر آ جاتے، درس حدیث دیتے ہیں وہاں نظر آ جاتے۔ نہیں، وہاں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے دوست نے مجھ کو وہاں بلایا ہے، وہاں کچہری ہوتی ہے، وہاں پر ہماری گیدرنگ بیٹھتی ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، رات گئے 2-2:30 بجے گھر میں گھسا جا رہا ہوتا ہے۔ ماں اس لیے کچھ نہیں کہتی، باپ اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ کماؤ پوچھ جو ہو چکا ہے، کما کر لے کر آتا ہے، اس کے پیسوں سے بجلی کا بل بھرا جاتا ہے، گیس کا بل بھرا جاتا ہے، راشن ڈالا جاتا ہے، اس لیے ماں باپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، ڈرتے ہیں ماں باپ، اگر میں کچھ کہوں گی یا کہوں گا یہ گھر چھوڑ کے چلے جائے گا، گھر کس طرح چلے گا؟ پھر خاموش رہتے ہیں، دبے رہتے ہیں۔ آج ماں کی کوئی قدر نہیں ہے، آج باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ماں اور باپ تمہارے لیے جنت یا دوزخ ہیں۔ اور آج ہم نے جنت اور دوزخ جو ہیں، ہم نے صرف جنت نہیں بلکہ دوزخ ہی ہم نے کمایا ان سے، ہم نے صرف دوزخ کمایا ان سے، جنت نہیں کمائی۔ ہمارے گھر کے اندر اتنے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، بزرگ کی صورت میں بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ خود کچھ نہیں ہو، خود کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کی نظر میں، بیٹے کی نظر میں، بیٹی کی نظر میں، اولاد کی نظر میں یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے ذریعے سے تم ولایت کو حاصل کر سکتے ہو، ان کے ذریعے سے تم اللہ کی دائمی رضا کو حاصل کر سکتے ہو، ان کے ذریعے سے تم نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہو، جس فیلڈ میں ہو کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تم ان کی قدر تو کرو، ان کا ادب احترام تو کرو، لیکن ہم سے نہیں ہوتا۔ جب مطلب ہوگا گھسے چلے جائیں گے، امی امی امی، ابو 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 ابو، یہ مطلب ہوگا، مطلب پورا ہو جائے گا، کبھی قرضہ لینا ہو جاتا ہے، قرضہ کیا بس وہ پیسہ لینا ہو جاتا ہے، قرضے کے نام پہ لے لیں گے، میں دے دوں گا، میں آپ کو دیتا کون ہے؟ پھر ابا کو کون دیتا ہے، اماں کو کون دیتا ہے، بھائی کو کون دیتا ہے، بہن کو کون دیتا ہے؟ بس بھائی قرضے کے نام پہ لیا تو دینا پڑے گا آپ کو، چاہے وہ 1 پائی کیوں نہ ہو۔ ورنہ یاد رکھو اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق 3 پیسہ اگر کسی نے دبا لیا تو وہ قیامت کے روز 700 نماز بعد جمع دینی پڑ جائے گی 3 پیسوں کے بدلے میں۔ آج کتنے لوگ مقروض ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، ہر میں مزید آتے جائے، بس جمع کرتے جاؤ، حلال آئے حرام آئے، کوئی تمیز نہیں آج کے دور میں۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ماں باپ کا ادب احترام کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ نہیں